الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، یعنی اللہ کے نبی نے اپنی حیات زندگی میں 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کیوں کیا، اور حضرت عائشہ سے 53 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ اس بات کو لے کر نپور شرما اور نوید جندل جیسے ناسمجھ لوگوں کو اس کے پیچھے کی وجہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ اس بات کو لے کر اسلام اور اسلام کے نبی کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ اس بات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے تھے، یعنی کہ 11 عورتوں کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن اس بات کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے، یعنی کہ اتنی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے پیچھے کی کیا وجہ رہی۔ اس لیے آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کی پوری وجہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، اور پھر آپ کبھی بھی اس بات کو لے کر اسلام اور اسلام کے نبی کا مذاق نہیں بناؤ گے۔ تو دوستو، جو لوگ اس بات کو لے کر بار بار مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نکاح کیے، جتنے بھی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، ان سب میں صرف ایک حضرت عائشہ کو چھوڑ کر سب کی سب بے سہارا عورتیں تھیں، یعنی کہ ان کو اس دنیا میں کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا۔ ان سب کے 3 یا 4 بچے موجود تھے، ان سب کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کو سہارا دینے کے لیے اور ان کو عزت کی زندگی دینے کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے کیے۔ اور یہی نہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا، اور صرف عرب میں ہی کیوں بلکہ پوری دنیا میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اسی وجہ سے اگر آپ ہمارے پیارے بھارت کی بھی تاریخ پڑھو گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے راجا مہاراجاؤں کی 1 سے زیادہ بیویاں رہتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو 40 مردوں کی طاقت عطا کر رکھی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی میں 40 مردوں کی جتنی طاقت تھی، مگر اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پوری جوانی ایک ایسی بیوہ عورت کے ساتھ میں گزار دی جس کے پہلے 2 شوہر رہ چکے تھے اور 3 یا 4 بچوں کی ماں تھی، جس کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے 15 سال بڑی تھی، اور وہ ایک بیوہ عورت اور 3 بچوں کی ماں بھی تھی۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے اس بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی، یعنی کہ اس دوران آپ نے کوئی بھی دوسری نکاح نہیں کیا، صرف آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے یعنی 50 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر کے بیچ میں آپ نے باقی سارے نکاح کیے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ان سب میں صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی سب کے سب عورتیں یا تو بیوہ تھی یا پھر طلاق شدہ تھی، یعنی کہ سب کے پہلے 2 یا 3 شوہر رہ چکے تھے، اور لگ بھگ سبھی عورتوں کے پہلے بچے بھی موجود تھے۔
اب یہاں پر آپ ذرا سوچئے کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ غلط ہوتا، اگر اللہ کے پیارے نبی کا ارادہ صرف بھوگ ولاس کا ہوتا تو وہ صرف کنواری عورتوں کے ساتھ میں ہی نکاح کرتے اور جوانی کی عمر میں کرتے، 50 سال کی عمر کے بعد میں اتنے نکاح نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی شادیاں کرنے کے پیچھے اللہ کے نبی کا ارادہ بھوگ ولاس کا بالکل نہیں تھا، بلکہ سماج کو ایک نئی دشا، ایک نئی سوچ دینے کا تھا، مجبور اور بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کا تھا، بیوہ عورتوں کی عزت کی زندگی دینے کا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اور کیسی عورت سے نکاح کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت بھی تھی۔ اس کے پہلے 2 شوہر رہ چکے تھے اور ان سے ان کے 4 بچے بھی تھے، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس عمر میں ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت سودا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال سے 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ میں گزاری، یعنی کہ اس دوران آپ نے کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی تو اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے پھر آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں کیا۔ حضرت سودا بھی ایک بیوہ عورت تھی، ان کے بھی 3 بچے تھے جن کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو سہارا دیا اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نکاح 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، جو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ حضرت ابو بکر کی آرزو تھی کہ ایک بیٹی نبی کے گھر میں ہو، اس لیے پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 4، حضرت حفصہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ کے ساتھ میں کیا۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان سے ان کے 2 بچے تھے، ان کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی پھر ان کے ساتھ میں نکاح کر کے انہیں سہارا دیا تھا۔ نمبر 5، حضرت زینب۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں نکاح حضرت زینب کے ساتھ میں کیا۔ اس کے بعد ان کے 3 نکاح ہو چکے تھے، یعنی ان سے پہلے ان کے 3 شوہر رہ چکے تھے اور تینوں ہی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جن سے ان کے 5 بچے بھی تھے، جن کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے پھر اللہ کے نبی نے ان کا ساتھ میں نکاح کیا اور ان بچوں کو سہارا دیا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے 6واں نکاح حضرت ام سلمہ کے ساتھ میں کیا۔ ان کے 4 بچے تھے اور ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر جب ان کا کوئی بھی دنیاوی سہارا نہ رہا تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کا سہارا بنے۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی ذات تھی۔ ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا، مگر حضرت زید اور ان کی آپس میں نہیں بنی، جس کی وجہ سے ان میں طلاق ہو گیا اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 8، حضرت جویریہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں نکاح حضرت جویریہ کے ساتھ میں کیا۔ یہ ایک جنگ میں قید ہو کر آئی تھی، پھر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ بھی نکاح کی خواہش ظاہر کر دی۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ۔ پیارے دوستو، حضرت صفیہ کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے تھا۔ ایک جنگ میں ان کے باپ، بھائی، سب کچھ قتل کر دیا گیا۔ ان کے 3 بچے تھے جن کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں بچا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔
नंबर 10 हजरत उम्मे हबीबा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन सुफियान की बेटी थी, मगर ये बाद में अपने बाप, भाई, अपने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने शोहर के साथ में मुसलमान हो गई थी। उसके बाद में उसने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सही, फिर उनके भी शोहर का इंतकाल हो गया। फिर इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको बेसहारा देखकर सहारा दिया और उनके साथ निकाह कर लिया। और नंबर 11 हजरत मैमुना। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके पहले भी 2 निकाह हो चुके थे, यानी उनके पहले 2 शोहर रह चुके थे, उनके 5 बच्चे थे, मगर फिर भी उनके दोनों ही शोहर का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे यतीम हो गए। इसलिए फिर अल्लाह के नबी ने उनके साथ निकाह किया और बच्चों का सहारा बने। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां क्यों की। ऐसा आपने किस शहवत को पूरा करने के लिए नहीं किया, बल्कि आपने बेसहारा औरतों और यतीम बच्चों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए ऐसा किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के बाद इसके बारे में किसी से अब कोई सवाल नहीं करोगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।